हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब नावल के पार्ट नंबर 19 की तरफ पढ़ते हैं। रात के भी 8 बजे थे। आन बेड पर लेटी हुई थी जब उसे मेदे में सख्त दर्द महसूस हुआ। वो दर्द से दोहरी हो गई। ये तकलीफ लम्हा ब लम्बा नाकाबिले बर्दाश्त हो रहे थे। अचानक दरवाजे पर बेल हुई। आन ने सर घुमाकर दरवाजे को देखा। इस वक्त कौन हो सकता है? उसने इग्नोर कर दिया, तब भी फोन की बेल होने लगी। उसने फोन उठाकर देखा, अलीदान की कॉल थी। आन के हेलो कहने पर अलीदान की परेशान आवाज आई, दरवाजा खोलें। दरवाजे पर आप हैं। उसकी आवाज़ तकलीफ से कांप रही थी। दूसरी तरफ मौजूद फर्द हैरान होने के साथ परेशान भी हुआ था। ओ नहीं तो, कितने लोग इस जगह के बारे में जानते हैं? जल्दी करें, दरवाज़ा खोलें। आवाज़ में परेशानी वाज़िया थी। जल्दी करें, दरवाज़ा खोलें। वो आहिस्तगी से बामुश्किल दर्द को बर्दाश्त करते हुए उठी और दरवाजे के पास गई और दरवाजे को खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही अलीदान की नज़र जब दर्द को बर्दाश्त करती बेहाल सी जर्द चेहरे के साथ आन पर पड़ी तो वो परेशान हो गया। आपको क्या हुआ है आन? बेहतियात आगे बढ़कर दोनों बाजू से थाम लिया। क्या कहीं तकलीफ है? आपका चेहरा इतना जर्द क्यों है? क्या हुआ है? बोले तो। मुझे मेदे में सहज दर्द है, उल्टियों के साथ पेट भी खराब हो गया। वह दर्द की शिद्दत बर्दाश्त करते बिल्कुल बेहाल हो रहे थे। अलीदा ने उसे यकदम ही अपने बाजू में उठा लिया। चलें, हॉस्पिटल चलते हैं। वो उसे लेकर बाहर निकला। मैंने दवाई ली है, ठीक हो जाऊंगी। आन ने एहतजाज किया। आप डॉक्टर बड़हल नहीं हैं। आन जो खुद से दवाई ली थी। अलीदा ने गुड़ा, लेकिन वो काफ़ी ज़िद्दी थी। एहतजाज करती रही कि उसे उतार दे, वो खुद ही ठीक हो जाएगी। लेकिन अलीदा ने उसे नहीं छोड़ा, बल्कि ज़बरदस्ती उसे चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले आया। डॉक्टर ने मुआयना किया और बताया कि नाकस खाने से फूड पॉइजन हो गया है। उसने आन को ड्रिप लगा दी। 11:30 बज चुके थे। आन ड्रिप की वजह से गुंदगी में जा चुकी थी। अलीदान पास बैठा उसके सेल फोन को चेक कर रहा था कि आन ने आखिरी बार खाना कहाँ से मंगवाया था। इस एड्रेस को सर्च करते ही उसे दानियाल को कॉल मिलाई। वो एड्रेस देकर कहा कि तफ्तीश करो। फिर बढ़कर आन के सोए हुए जद पड़ते हुए चेहरे पर झुककर नरमी से बुसा दिया और गाल से हिलाकर खुद कलामी करते हुए बोला, जल्दी से ठीक हो जाए प्यारी लड़की, आपको इस तरह देखना मेरे लिए बहुत तकलीफ दे है। फिर पेशानी पर पोसा दिया, हैव अ गुड नाइट स्लीप, जब उठेंगी तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आन की आंख पेट में मरोड़ उठने से खुल गई। अलीदान दूसरे बेड पर सो रहा था। वह एहतियात से उठकर वाशरूम की तरफ जाने लगी जब खटके की आवाज़ से अलीदान की आंख कच्ची नींद से खुल गई। आप क्यों उठी हैं? कुछ चाहिए? परेशान सा होकर जल्दी से पास आया। वो ब्लैश होगी। अब उसे क्या बताती कि पेट में मरोड़ है। मुझे वॉशरूम तक जाना है, हिचकिचा कर बताया। मैं ले चलता हूँ, उसे थामता हुआ बोला। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। वो शर्म से दांत कुचकुचा कर बोले। इसमें शर्म की क्या बात है आन? मैं समझ ना पाया। उसके लिए ये फकत एक केयर थी। आन ने नजर घुमाकर उसको घूरा। क्या आप चुप नहीं रह सकते? ये कहते ही वो वॉशरूम की तरफ बढ़ी। अलीदान भी उसे थमता हुआ आहिस्ता आहिस्ता चलाता हुआ साथ आया। दरवाजे पर पहुंच कर रुक गया। परेशान मत हो, मैं अंदर नहीं चल रहा। आन ने उसे घूरा और अंदर बढ़कर दरवाजा बंद कर दिया। बाहर अलीदान ठंडी सांस भरकर आ गया। वापस आकर वह आराम से दिन चढ़े तक सोती रही। जब उठी तो अलीदान का बावर्ची उसके लिए खिचड़ी बनाकर लाया था। थैंक यू। आन उसकी इस कदर फिक्र और हया रखने पर शुक्रगुजारी से बोले। थैंक्स मी फॉरवर्ड। अलीदान साहब बुरा लगा था। आन दिल से मुस्कुराई। शुक्रिया मुझे हॉस्पिटल लाने के लिए, और शुक्रिया सारी रात जाकर मेरा हया रखने के लिए। एंड थैंक्स फॉर अपने बावर्ची से मेरे लिए खिचड़ी बनवाने के लिए। वो जैसे उंगलियों पर शुक्रिया गिनवा रहे थे। अलीदान उसकी छोटी छोटी बातों का नोटिस लेने पर हैरान था। उसका मतलब है मेरी हिस्सेदारी मामूली नहीं थी, उसका सिला नहीं देंगे। वह मुस्कुराकर सोफे से उठकर आन के बेड की तरफ बढ़ा था और झुक कर उसके गाल का मोहब्बत से बोसा लिया। मुझे लफ्सी शुक्रिया पसंद नहीं, सो आए कुछ अमली तोबा करते हैं। वह दग हुई थी, लेकिन इस पर गुस्सा नहीं किया था, बल्कि उसे उसकी केयर मोहब्बत का अंदाज अच्छा लगा था। बहुत अच्छा। कोई तो था उसका ख्याल रखने वाला, उसके लिए परेशान होने वाला, उससे बिना किसी मफाद के मोहब्बत करने वाला। अलीदान क्या वाकई में अपनी कंपनी के संजीदा से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं? वो दग हुए। चीफ एग्जीक्यूटिव संजीदा हो सकता है, मगर अलीदान शाह ने। वो मुस्कुराया। जल्दी करें, इस शुक्रिया का अमली तौर पर बदला दे। वह शरीर रुबा उसके घर पर फिर से बोसा लिया। जल्दी करें या फिर मैं खुद ही कर लूंगा। अगर मैंने शुरुआत कर ली तो वो सिर्फ एक हल्की सी किस होगी। वो मुस्कुराया। जब आन के तस्वर में उसके ये हल्की किस लहराए तो उसने जैसे हथियार डाल दिया तो सर उठाकर उसके दाएं गाल पर झुके। उसी वक्त अलीदान को आन की गर्म सांस से अपने चेहरे को जलाती हुई महसूस हुई। वो जज्बात से शिद्दत से करवट ली। वो काबू ना कर पा सका और उसे तकिया हुआ झुकाता उसके होंठों पर झुक गया। अलीदान,
वो चीखे। जैसे ही उसने उसे छोड़ा वो जल्दी से उठ गई। आपने मुझसे झूठ बोला, उसे गुस्से से घूरते हुए चिल्लाए, ये शख्स चीटर है। वो दिल ही दिल में उसकी धोखाधड़ी पर उसे कोसने देने लगे थे। वो शरीर हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब एक मर्द औरत से बदला लेना चाहता है तो वो कुछ भी कर सकता है। प्यार से उसकी नाक की नोक खींची। बावर्ची बाहर आपका ख्याल रखने का मौजूद है, आप खाना खाएं और आराम करें, मैं ऑफिस चलता हूँ। लेकिन मैंने कंपनी में लीव नहीं भेजी, वो फिक्रमंदी से बोली। मैंने मंजूरी दे दी, काफी है। अलीजान ने कहा, आपकी मंजूरी बेकार है, आप मेरे ब्राइड रास बास तो नहीं है ना। छोटी सी नाक चढ़ाए, लेकिन आपका बास तो मेरे तसल्लत में है ना। अलीजान आबू उचका कर उसकी अंदाज में कहता उसे रद्द किया। वो चिढ़ गए, फिर भी मेरे लिए आप बेकार है। उसने अपने फोन को उठाकर जीनिया का नंबर बुलाया। जीनिया, ये मैं हूँ, आनिया असमत। मैं माजरत हुआ हूँ, मेरी तबीयत रात से नासाज है, मैं अभी अस्पताल में हूँ, मैं काम से एक दिन की छुट्टी लेना चाहती हूँ, प्लीज। उसका अंदाज मिलता जाना हुआ। ठीक है, बाय। उसने अलीजान को देखा, जो अभी तक खड़ा उसे बेचैनी से देख रहा था। आप गए नहीं? आनिया आंखें बड़े किए। आपने मेरी बात पर तवज्जो क्यों नहीं दी आनिया? उसकी बात ना मानने पर उसने हफ्की से उसे देखा, तो फिर जाकर उसे ढूंढे जो आपकी हर बात पर तवज्जो दे। मेरे से तो फजूल है। आन को सहज जलन हुई। उसकी जलन महसूस करके वो दिल खोलकर हंस पड़ा। उससे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सब मर्दों की फितरत शिकारियों जैसी होती है, जितना किसी को फतह करना उनको मुश्किल होता है, इतना ही वो एंजॉय करते हैं। मानी हेज जुमले कहे गए। आनिस की बात पर उसे बुरता से गुरा। आपका मतलब है मैं आपका शिकार हूँ? उसकी बात सुनकर वो मोहब्बत व नरमी से गंभीर लहजे में बोला, नहीं, आप तो मेरी दोस्त हो, मेरी मोहब्बत हो। आप मुझे नहीं रोक सकते, मैं जुन्नी की तरफ से ट्रेनिंग पर जरूर जाऊंगी। हाँ ने उसे हफा नजर से देखा। मुझे सिर्फ एक बात पर हैरत है। अलीजा ने उसे देखकर साय लाया। आपके टीचर होने का फायदा ही क्या है? वो संजीदगी से आन को छेड़ते हुए मोहब्बत सा मुस्कुरा रहा था। सैलरी भी ज्यादा नहीं होती और आपको परेशानियां भी होती हैं। सबसे अहम बात, आप में अब सिखाने के गुण नहीं रहे। अलीदान, प्लीज मेरे हवाबों की इज्जत करें, वो वाकई जिद थे। आपका हवाब वाकई में है। ने भी उसे गुरु का हफ्के से मुंह मोड़ा। मलिकदान उसके अदा पर शरीर से मुस्कुराया। ऑल राइट, मैं आपके हवाबों को इज्जत करता हूँ। आप एक और हवाबी बुनने की जरूरत है। वह रोका। आने वाले निगाहें उठे। चुन्नो मुन्नो बनाने का हवाब। वह शरीर हुआ। आन तक करा गया। अलीदान, वो चीही तो वह हाथ ऊपर गाड़ गया, जैसे कह रहा, ओके ओके सीजर फाइव। एक बात और। वो रुके। वो भी कह दे। वह हमतन गोश हुआ। हम में तय हुआ था, मैं एक माँ आपकी कंपनी में काम करूंगी और खाना भी एक माँ बनाऊंगी। अब वो हिचकिचाई। अलदा ने उसे फोक प्लेट में वापस रखा। सो आपने आज इसलिए ज्यादा पकाया? ये एक तरह से फेयरवेल डिनर था। आने साइड लाया और मोहब्बत सा मुस्कुरा दी। अलदा उसकी मुस्कुराहट पर फिदा हो गया। आप बहुत ही नासमझ लड़की हैं। उसने चम्मच बाउल में वापस रख दिया। क्या आपने मुझसे पूछा कि मैं राजी भी हूँ या नहीं? अगर मैं फिर भी यहाँ आने और खाने पर इसरार करूँ तो क्या होगा? तो अभी मुझे यहाँ से कहीं और शिफ्ट होने के लिए सोचना पड़ेगा। उसकी संगदिलिना बात सुनकर वह हल्की से उसे घूरने लगा। अब भी नहीं सुधरी आनाब? क्या आप समझती है मैं आपको ढूंढ नहीं सकता? क्या आपने मुझे आप भी कम समझा हुआ है? आन के चेहरे पर खतरनाक मुस्कुराहट आई। मैं नहीं चाहती आप मेरे लिए मसला बनाए। उसके अलावा मैं ट्रेनिंग लेने जा रही हूँ तो मसरूफ रहूंगी ना, और खाना नहीं बना सकूंगी, समझा करें। मुझे समझाते हुए बोली। वो उसके अल्फाज पा मुश्किल हजम कर पाया। दिल में सहत बड़ा हुआ, लेकिन बोला तो लहजा पुरस्कून था। तो फिर हम ये फैसला करते हैं कि हफ्ते का आखिरी दिन आप मेरे साथ खाना खाएंगे। डन? वाई? वो हैरानी तो रहेगी, क्योंकि मुझे डर है कि अगर आप मुझे ज्यादा दिन ना दे सकी तो मेरी शक्ल भी भूल जाएंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं मौजूद हूँ, लिहाजा अब इस मामले का फैसला हो गया है। वह मुतमिन अंदाज में सर हिलाकर स्कूल से खाना खाने में मसरूफ हो गया और आने कुछ कहना चाहता, लेकिन चुप रह गए। तीसरे दिन ट्रेनिंग के बाद वो अभी अभी अपनी बिल्डिंग के करीब पहुंची थी, जब अचानक ही उसकी जानी पहचानी गाड़ी देखे। गाड़ी से उतरकर उसे देखकर हैरानगी से बोली, आप इतना लेट क्यों आई हैं? आन आगे बढ़कर उसके पास आई। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्यों, क्या मैं नहीं आ सकता? नो, हमें डिसाइड हुआ था कि हम वीकेंड पर मिलेंगे। एजान के ताज़ा ये सुनकर स्पार्ट हुए। रूल्स एंड ऑर्डर, पीपल्स आर अलाइव, आई मिस यू। वो रुक गया और आन को मोहब्बत से देखने लगा। आन सरप्राइज हुई। क्या उसने यही सुना कि उसने यानी आन को मिस किया? अलीदान से आगे बढ़ा और शिद्दत से उसे अपनी बाहों में भर लिया। ये जालिम मोहतरम
یہ ظالم عورت اسے بہت ہی پیار تھی، اسے وہ کیسے بدوا دیتا؟ صرف 2 دن اسے نہیں دیکھ پایا تو دل کی حالت ایسی تھی جیسے اسے دیکھنے کے لیے کوئی زبردستی کھینچ کر نکال رہا ہو، جبکہ وہ حد سے بڑھ کر ظالم تھی، نہ اسے کال کی نہ بات کی، جس کا مطلب اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس کو اور زیادہ اپنے حساب میں کھینچ لیا۔ الدان چھوڑے، وہ چھڑوانے کے لیے زور لگانے لگی، لیکن وہ اسے اور زیادہ اپنے آپ میں جیسے جذب کرنا چاہ رہا تھا۔ آن تو جیسے اس کے وجود میں ہی دفن ہو گیا تھی، اس کا چہرہ اس کے سینے میں پیوست تھا، وہ سانس بھی بامشکل لے پا رہی تھی۔ علیدان شاہ، میں مر رہی ہوں، سانس نہیں آ رہی۔ رک رک کر بامشکل جملہ پورا کر پائی تھی۔ علیدان شاہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا ہاسار کچھ نرم کیا۔ یہ ایک طرح سے اچھا ہوگا اگر آپ کی یہ سانسیں نہ رہیں، کیونکہ آپ میں احساس نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ آنیا، میں نے آپ کو کیا تکلیف پہنچائی ہے؟ اس کی بدوا پر دنگ ہوئے۔ آپ کیا سمجھتی ہے؟ میں نہیں جانتی، ان 3 دنوں کے دوران میں نے آپ کو بالکل ڈسٹرب نہیں کیا، میں کیسے جان سکتی ہوں کیسے میں آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن گیا؟ وہ دگ تھی، سمجھ نہ سکے تو پھر کیوں نہیں مجھے ڈسٹرب کرتی ہے؟ علیدان کے چہرے پر ہلکی چھا گئی۔ کیوں آپ مجھ سے کسی سانپ یا بچھو جیسا برتاؤ کرتی ہیں؟ کیا کہے جا رہی ہیں؟ میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتی تو میں غلط ہوں؟ وہ دگ تھی، اس کے الفاظ کی میں نے ہیسی پر۔ یہ سچ ہے، میں نے آپ کو اجازت دی ہے کہ مجھے ڈسٹرب کرے، لیکن آپ مجھے دیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ درست؟ اس کے چہرے کو تھمتا ہوا بولا۔ کیا آپ جانتی ہیں میں نے گزرے 2 دن کے دوران آپ کی کال کا کس قدر شدت سے انتظار کیا ہے؟ گزرے 2 دن کی دوران کیا طریق تھے؟ آن اس بات سوچتے ہوئے پوچھا۔ وہ علیدان کو معصومیت سے دیکھا، اس کی معصومیت پر سوال پر علیدان کچھ نہ کہہ پایا سوائے ٹھنڈی سانس بھرنے کے۔ کیا واقعی آن معصوم تھی یا اس سے گونگی گیم کھیل رہی تھی؟ اب علیدان کو متجسس تھا۔ اب آپ کچھ کہتے کیوں نہیں ہیں؟ آن اس کی خاموشی پر تذبذب سے پوچھا۔ ان دونوں کیا طریق تھے؟ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ بس بھول جائیں، علیدان کو کہنے کے لیے الفاظ نہ ملے تو کہا، بھول جائیں۔ آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ کچھ مت بولے، جتنا بولیں گے اتنا مجھے غصہ آئے گا۔ وہ مڑ کر اس کے گھر کی طرف بڑھا، تبھی آن نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کی راہ روک دیا۔ علیدان شاہ، میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ کھا کر آئی ہوں، میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں اور آرام کرنا چاہتی ہوں، میں کھانا نہیں پکا سکتی۔ تو اس نے آبرو چڑھا کر آن کو بیچنے سے دیکھا۔ آپ مجھے اندر جانے نہیں دیں گے؟ آن نے نظر پھیر دی، جس کا واضح مطلب تھا نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ آرام کریں۔ وہ کچھ نہیں بولا، ایک ہنکوڑا بڑا اور پیچھے مڑ کر چلتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا، لیکن آن نے پرواہ نہ کی۔ لیکن جب گاڑی واقعی میں سٹارٹ ہو گئی، آن نے حیرت سے مڑ کر دیکھا، کیا وہ واقعی ناراض ہو گیا؟ آن نے بدحواسی سے انگوٹھے کا ناخن چبانا شروع کر دیا۔ وہ سمجھی علیدان حسب توقع بحث کرے گا، اسے زبردستی حق کے ساتھ کھانا بنوائے گا، مگر آپ کے وہ غلط ہے۔ مسئلہ کسی کی تصدیق کرو تو انسان بے وقت ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھی تھی اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، لیکن وہ ہر بار کی طرح غلط تھی، بہت غلط۔ آن کو پھر ساری رات نیند نہ آ سکی۔ جاگتے جاگتے صبح 5 بجے آن کی آنکھ لگی تھی۔ 7 بج کے اس کی آنکھ الارم پر کھلی۔ وہ سمجھی علیدان آ جائے گا۔ دستور کے مطابق پھولو کا بکے لیے پچھلی ساری باتیں بلائے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن اس کا خیال غلط ثابت ہوا۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت ٹریننگ کے دوران مدان اسے ٹریننگ روم میں ڈھونڈتا ہوا آ گیا۔ بابی، میری مدد کریں پلیز، بھائی کو میرے لیے کنونس کریں پلیز۔ مدان 1 گھنٹے سے اس کے پاس پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ علیدان اسے باہر پڑھنے کے لیے بھیجنا چاہ رہا تھا، اس کے حکم کے آگے کسی کی نہیں چلتی تھی۔ علیحان نے بھی ہاتھ اوپر کر لیے تھے کہ کسی ایسے انسان کو ڈھونڈو جس کی علیدان سنتا ہو، اور مدان کی نظر میں اس وقت آن کے سوا کوئی نہیں تھا جو علیدان جیسے پتھر کو رام کر سکے، وہی اس پتھر کو بنا سکتے تھے۔ میں یہاں پر ٹریننگ لے رہی ہوں، اس وقت بات کرنا مناسب نہیں لگتا مدان۔ آن نے اسے سر پھیرے کو سمجھایا، تو پھر آپ دونوں کے لیے ریسٹورینٹ میں ٹیبل بک کروا دیتا ہوں، میں علیدان بھائی کو انوائٹ کرتا ہوں، آپ تیار ہیں؟ اس نے فون ملائے تھے۔ تم آن کی سیل پر کیا کر رہی ہو؟ دوسری طرف سے برف جیسی سرد ہوا نے اسے واقعی کپ کپانے پر مجبور کیا تھا۔ اس نے حلق تاک کر کے ترہم پڑی ہوئی نظر سے آن کو دیکھا تھا۔ علیدان بھائی، چلے مل کر لنچ کرتے ہیں، ہچکچاتے ہوئے بامشکل بول پایا۔ آخر روب جو تھا، میں فارغ نہیں ہوں، سپاٹ انداز میں کہہ کر فون بند کر دینا چاہا جب وہ جلدی سے بولا، بھائی پلیز فون مت رکھنا، یہ میں آپ کو انوائٹ نہیں کر رہا، بلکہ آن بابی آپ کا پوچھ رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو آپ کی یاد ستا رہی ہے۔ آن اس کے پاس کھڑی ہی تھی، اس کے سفید جوٹ پر ایک ہلکا سا تھپڑ کاندھے پر مارا اور آنکھیں دکھائے۔ شریر، میں نے کب؟ آن نے اسے فون چھین کر دور کرنا چاہا، مگر مدان نے اس کی کوشش ناکام کر دی اور اسے دور بھاگ کر کونے میں کھڑا ہو گیا۔ آن نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔ دوسری طرف علیدان شاہ پورے 10 منٹ کی خاموشی کے بعد بولا،
اسے کہو مجھ سے خود بات کرے۔ یہ کہتے ساتھ ہی فون اڑا دیا تھا۔ مدان یہ سن کر آن کو دیکھ کر خوشی میں ہلکے سے چیخا، بھابھی جلدی جلدی، الدان بھائی چاہتی ہیں آپ اسے کال کریں۔ وائے، وہ اس کی ناراضگی کا سوچ کر کام پھٹی، دل درد درد کرنے لگا تھا۔ بھائی ایسے ہی شو آف کرتے ہیں، جلدی کریں۔ آن نے کال ملائی۔ دوسری طرف دیکھو تو الدان فون پر چمکتے نمبر کو تک رہا تھا۔ اس کے تاثرات بے حد پرسکون تھے۔ اس وقت میٹنگ روم میں کچھ ملازم بیٹھے تھے جن کے کان رنگ ٹیون سن کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اسے فوہر سے فون اٹھایا۔ جب رنگ ٹیون ختم ہو گئی، کسی نے بات نہیں کی تو وہ پریشان ہو گئے۔ کیا آپ نے کھانا کھا لیا؟ نو متصر کہا۔ کیا ہم ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں؟ آن کے پوچھنے پر بھی الدان خاموش رہا۔ ادھر آن کو اس کے ایٹیٹیوڈ پر غصہ آنے لگا تھا۔ خود ہی فون کرنے کے لیے کہا اور آپ خود ہی جناب ایٹیٹیوڈ دکھا رہے تھے۔ عجیب، وہ دانت پیس کر آ گئے۔ آپ کے پاس وقت ہوگا کیا؟ آن اب جھنجھلا کر بولے، اب جبکہ آپ مجھے دعوت دے چکی ہے تو انکار کرنا مینرز کے خلاف ہوگا۔ آن اس کے غرور پڑے ہوئے لہجے پر دانت پیسے، یہ شخص واقعی مکمل شرم سے آڑی ہے۔ تو پھر میں مدان کو کہتی ہوں آپ کو ایڈریس بتا دے۔ اس کے فون بند کرنے کے بعد الدان نے سب ملازموں کو حیرت سے کھلے منہ دیکھ کر سپاٹ انداز میں گھورا۔ کیا تم سب کو یاد ہے میں نے کیا بولا؟ یاد ہے، یاد ہے، سب نے اجرت میں سہلا دیا۔ اگر یاد ہے تو پھر جلدی اٹھو اور جاؤ، میٹنگ ختم ہو چکی ہے۔ سب کے باہر نکلتے ہی وہ مسکرا کر اٹھا اور سینہ اتر کر نیچے آیا۔ گاڑی تیز رفتار سے نکالتا گیا، اسے اب پہنچنے کی جلدی تھی۔ ڈائننگ ہال پہنچا تو مدان پہلے ہی اس کے ساتھ بیٹھا پتہ نہیں کون سے موضوع پر باتیں کر رہا تھا۔ اسے سخت جلن سے مدان کو گھورا تھا۔ مدان تو اسے سامنے دیکھ کر ہبڑا کر کھڑا ہو گیا اور اپنے بھائی کے لیے کرسی کھسکائی۔ بھائی آپ نے بہت دیر کر دی، بھابھی کب سے آپ کا انتظار میں بھوکی بیٹھی ہوئی ہیں۔ آن نے الدان کو نظر اٹھا کر دیکھا لیکن الدان نے اسے اگنور کیا۔ تم لوگ کیا کھانا پسند کرو گے؟ الدان کرسی کھینچ کر آن کے سامنے بیٹھ گیا۔ ابھی آگے کچھ اور بھی کہتا تبھی مدان نے دونوں ہاتھ تالی بجانے کے انداز میں ملائے۔ اوہ میں بھول گیا، مجھے ابھی یہ ضروری کام سے جانا ہے۔ الدان بھائی اور بھابھی سوری، میں کو کمپنی نہیں دے سکتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اٹھ کر جلدی سے باہر نکلتا چلا گیا اور آن تو حیرت سے اس کے پیچھے دیکھتی رہ گئی تھی۔ یہ شریر اس طرح مجھے چھوڑ کر جائے گا اسے سوچا تک نہ تھا۔ ویٹر مینو لے کر آیا تھا۔ الدان شاہ نے کھلوس پر نظر کری، پھر سر اٹھا کر آن کو دیکھا۔ کیا کھانا پسند کریں گی؟ آپ ہی آرڈر کریں۔ آن اس کی نظروں سے پزل ہونے لگے تھے۔ الدان نے آرڈر کیا، مینو ٹیبل پر آ کر ٹھیک ہو کر بیٹھ گیا اور آن پر نگاہ ٹکا لی۔ آن اس کی نظروں کے ارتکاز سے ساتھ ہائے ہوئے۔ اس سے پہلے کہ مجھے مدان کے مسئلے کے لیے کنونس کریں، کیا آپ مجھ سے کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ وہ تو یہ سن کر شاک رہ گئے۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں آپ کو مدان کے لیے کنونس کرنے لگی ہوں؟ ایک بار جب مدان نے کال کی اور کہا کہ آپ مجھے دیکھنا چاہتی ہے، میں سمجھ گیا تھا۔ ان 2 دنوں میں وہ میرے پیچھے بغیر سر کے مکھی کی طرح مطلب آندھا دھند بھاگ رہا تھا، کوشش کر رہا تھا کہ کوئی مجھے قائل کر سکے، لیکن کسی میں اتنے گٹس نہیں ہیں جس کا ہیار کر سکے۔ میں سمجھا آپ میری مخالفت کریں گے، لیکن وہ شرمسار ہو گئی یہ جان کر کہ اس نے مدان کے لیے حامی بڑھ کر اچھا نہیں کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی تو شرمندہ کرتا جا رہا تھا کہ وہ پہلے سے ہی سب جانتا ہے۔ میں آنے بے احتیاط پیشانی کچھ کچائی تھی اس کے بارے میں۔ او مائی گاڈ، اسے بات کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ ہچکچاک کر سوچی جا رہی تھی کہ کس طرح بات کرے۔ آپ بولتی کیوں بند ہے؟ کل رات تو بہت تیز بول رہی تھی اور مجھے گھر سے بھی باہر نکال دیا تھا۔ الدان نے پانی کا گلاس اٹھا کر گھونٹ پڑ کر اسے تیکھی نظر سے دیکھا تھا۔ آن نے غصے سے گھورا، تو آپ یہاں اس لیے آئے ہیں کہ مجھے تانا مارے؟ الدان نے آئیبروز کا اس کو دیکھا۔ آپ واقعی اسٹوپڈ نہیں ہے۔ گمبھیر لہجے میں اس کی طرف جھکا، اس کی آنکھوں میں دیتا ہوا اس کے چھکے چھڑا گیا تھا۔ الدان شاہ، آنے سے گھورا، وہ جان گئی ہے کہ اس کے ارادے ٹھیک نہیں۔ کیا آپ کو اپنے رویے کے باعث ڈر نہیں لگا کہ مدان کے مسئلے پر مجھے منانا بیکار بھی جا سکتا ہے؟ آپ نے نہیں کہا تھا اگر میرا رویہ اچھا رہا تو آپ اسے ابروڈ نہیں بھیجیں گے؟ اسے ہنکورا پڑ کر اپنا کپ اٹھایا اور چائے کا گھونٹ پڑا۔ او نہیں تو کیا آپ سمجھ رہی کہ میں یہاں آ کر خوبصورت عورت کے جال میں پھنسوں گا، جبکہ میں جانتا بھی ہوں کہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ جملہ خوبصورت عورت کے جال سن کر آن کے حلق میں چائے کا گھونٹ اٹک گیا۔ اسے بری طرح سے کھانسی لگی۔ کھانستے ہوئے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے یقینی سی تھی۔ الدان نے اپنا ہاتھ پھیلا کر اس کی پیٹھ سے لائی، آرام سے پیئیں۔ دونوں اس وقت بہت قریب تھے۔ آن بے احتیاط اپنی پیٹھ سمیٹی۔ الدان شاہ، میں یہاں آپ سے کوئی چال چلنے نہیں آئی، صرف آپ کو کنونس کرنے آئی ہوں۔ دوسرے لوگوں کی لاجک پھر بھی آپ سے بہتر ہو سکتی ہے، میں آپ کی کیوں سنوں؟ اگر آپ کے کہے کے مطابق ایسا ہے تو پھر یہاں پر آپ کیوں آئے؟ الدان نے اس کی پیٹھ سے ہاتھ ہٹایا اور پیچھے ہو کر ٹانگیں موڑ کر بیٹھ گیا اور صاف آواز میں کہا،
اسی لیے کہ میں آپ کے ذریعے سے پھنسایا کیا ہوں۔ وہ بلش ہوگی۔ یہ شخص ہمیشہ ہی ایسا کرتا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ واقعی میں یہ سچ ہے یا جھوٹ۔ کیا اسے زج کرنے میں اسے مزہ آتا ہے؟ آپ بولیں، میں آپ کو سننا لگا ہوں۔ آپ کو اس شریر کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کیا آپ واقعی اسے اپنے ملک کی جنی میں پنے نہیں دیتے؟ درست، اسے سائل آیا۔ وائے، وہ حیران تھے۔ میں چاہتا ہوں وہ بزنس مینجمنٹ پڑھے اور اس کے سیکھنے کے لیے بہتر جگہ ابراڈ ہے۔ حالانکہ میں جانتا ہوں حقیقی صلاحیتوں کا تعلق باہر پڑھ کر آنے سے نہیں ہے۔ کچھ لوگوں میں برتری کا احساس ان کی ہڈیوں میں سرایت کر جاتا ہے۔ اس کے مستقبل کو عام انسان سے کمپیئر کیا نہیں جا سکتا۔ ایک دن جب وہ اہم پوزیشن پر کھڑا ہو اور ایک ایسا لیڈر جس نے عام سی یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا ہو اس کے ماتحت ہر ایلیٹ کلاس ہوگی، کیا آپ نے اس سے پہلے اس کی پوزیشن کا سوچا ہے؟ وہ حیرانی سے ایلیٹ کلاس کی سوچ سن چکی تھے۔ اسکول کی حد تک وہ اپنی مرضی کر سکتا ہے، لیکن کام کی جگہ پر یہ ناممکن ہے کہ وہ اپنی خوشی سے کچھ بھی حاصل کر سکے۔ میں نہیں چاہتا میرے چھوٹے بھائی پر پیٹ پیچھے کوئی انگلی اٹھائے۔ بات ختم کرتے ہی ٹیک لگا کر سکون سے بیٹھ گیا، جیسے اپنا موقف اچھی طرح سے بیان کر دیا۔ وہ مقابلے کے پاس اب کچھ کہنے کو رہا ہی نہ تھا۔ وہ خاموش بیٹھی سن رہے تھے۔ اس وقت ویٹر کھانا لے آیا اور ٹیبل پر سجاوٹ کری۔ اس کے جانے کے بعد آنے فوگ اٹھایا اور پریشان کن تاثر کے ساتھ کھانا شروع ہوئے۔ الدا نے یہ نوٹس کیا اور اسے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو کچھ اور بھی کہنا؟ آن نے سر اٹھا کر مایوسی سے دیکھا جو اس کی طرف ہی گہری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے مستقبل کی ذمہ دار نہیں بن سکتی، تو جو اس کی اس قدر کیئر کر رہا ہے مجھے اس کی مخالفت کا بھی حق نہیں۔ اس کے الفاظ سن کر الدا نے مسکرایا۔ یہ لڑکی بہت صاف گو تھی، اس لیے تو اس کی تعریف کرتا تھا۔ لیکن اس نے کہنا چاہا۔ آن نے اس کو دیکھا۔ لیکن کیا؟ اگر آپ اسے 2 سال کے لیے باہر جانے پر راضی کر لیں تو میں گریجویشن کی اجازت میں اسے اپنے ملک کی یونی میں دے سکتا۔ کیا سچ میں؟ او نہیں تو کیا، میں آپ سے مذاق میں وقت ضائع کروں گا؟ یہ مطلب نہیں تھا، میرا مطلب ہے مجھے آپ کی ہاں کرنے کی امید نہ تھی۔ وہ حیران ہوئے۔ الدا نے اس کی طرف پیار سے دیکھا اور مسکرا کر کہا، کیونکہ میں پہلے ہی جانتا ہوں کہ آپ نے اپنی خوبصورتی کا جال بچھایا ہے اور میں بھی اس سے خوشی خوشی پھنسی آ گیا ہوں۔ اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میرے فیصلے کو بدلا جا سکتا ہے، لیکن آپ بالکل بھی ذمہ دار نہیں ہو۔ زیادہ دور نہیں، بینش عوام پیچھے کی ٹیبل پر بیٹھی ان دونوں کو ہنستے بولتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ وہ تب سے وہاں پر موجود تھی جب سے آن مدان کے ساتھ حال میں دال ہوئے تھے۔ خوش قسمتی سے اس وقت اس نے آس پاس نہیں دیکھا تھا، لہذا اسے آن کے وجود کا پتہ نہیں چل سکا۔ اس نے اصل میں یہ سوچا تھا کہ آنیا عصمت شاہ خاندان کے چھوٹے سپوت کو صرف جانچا دے رہی ہے۔ غیر متوقع طور پر کافی دیر بعد علیدان شاہ وہاں پر آ گیا۔ اس کے بھائی زیان امان سے بتایا تھا کہ آن نے شاہ خاندان سے قطع تعلق کر لیا۔ وہ واپس جا کر اپنے بھائی کو سچ بتانا دینا چاہتی تھی۔ اگر ڈیڈ کو یہ پتا چلے کہ وہ اس بد کردار عورت کی بیٹی کو آسانی سے نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی ہونٹ شیطانی مسکراہٹ میں ڈالے اور آن کے وجود کو نفرت سے گھورنے لگے۔ آنیا عصمت، تمہیں علیدان شاہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا حق نہیں، تم بالکل بھی قابل نہیں ہو۔